الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا، آج ہم آن لائن کلاسز کے سلسلے میں نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے اپنی 10th کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. پہلے حصے کے اندر ہم نے جو افسانہ نگار ہیں حاجرہ مسرور، ان کا انٹروڈکشن، ان کا مکمل تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج ہم نے صرف ان کا نام لکھا ہوا ہے. جو افسانہ ان کا تحریر کردہ ہماری کتاب کے اندر شامل ہے، ایک کہانی بڑی پرانی. اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے. صنف ادب کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے، اور اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ مختصراً ہم دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ ذہن کے اندر رہیں. ایک کردار اس افسانے کا بیگم صاحبہ ہیں، جو مرکزی کردار بھی ہیں، اور دوسرا کردار ان کے شوہر ہیں. تیسرا کردار بخشو میاں کا ہے، جو گھر میں نوکر ہیں، اور چوتھا کردار پھپھو کا ہے. یہ پھپھو ان کے شوہر کی پھپھو ہیں، اور منہ بولی پھپھو ہیں، خونی رشتہ ان سے کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک کردار پھپھو کی بیٹی ہے جو لنگڑی ہیں، پولیو زدہ ہیں. اور ایک کردار پپو کا ہے جو ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ کے. اور اس کے بعد جو اگلا کردار آتا ہے وہ آتا ہے پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کا. یہ دونوں پازیٹیو کردار ہیں، اور یہ سپورٹنگ کریکٹر ہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے سپورٹنگ کریکٹر ہیں. اور ایک کردار ہے بوڑھے کلرک کا. بوڑھا کلرک یہ ان کے شوہر کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، ان کا کولیگ. اب یہ سارے کے سارے کردار اپنا اپنا کام اپنے وقت پر آ کر کرتے رہیں گے. اور ایک چیز جو بار بار اس افسانے کے اندر آتی ہے وہ چڑیا کا تذکرہ ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ سے یہی بات کہی تھی کہ وہ چڑیا جو ہے سارا تجسس اسی چڑیا کا ہے، اور اینڈ میں جا کر اس چڑیا کی جو کہانی ہے وہ اصل میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ چڑیا ہی کو افسانہ نگار جو ہیں حاجرہ مسرور وہ کیوں لے کر آئی. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ ایک فیمیل کا، عورت کا لکھا ہوا افسانہ ہے. تو اس کے اندر انہوں نے عورت کی نفسیات کو بیان کیا ہے، اور معاشرے کے اندر ہونے والے ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو بیان کرنے کی کوشش کی. تو افسانے کے پہلے حصے کے اندر ہم ابتدا میں جو نوکر بخشو میاں اور بیگم صاحبہ کے درمیان جو مکالمہ ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. بیگم صاحبہ بخشو میاں کو کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں. بخشو میاں بھی غصے میں آ کر اپنی گٹھلی اٹھا کر نکل جاتے ہیں. اب صبح کا ٹائم ہوتا ہے. یہ جیسے باہر نکلتے ہیں تو آگے بیگم صاحبہ کے جو ہسبینڈ شوہر ہیں وہ ابھی آفس نہیں گئے ہوتے، باہر ہی ہوتے ہیں بائک پر اپنی. تو وہ بخشو میاں کو دوبارہ گھر لے کر آ جاتے ہیں. جب بخشو میاں کو دوبارہ گھر میں لے کر آ جاتے ہیں تو بیوی کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے انہیں نکالا اور یہ دوبارہ ان کو لے کر آ گئے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ 2 دن پہلے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. اب جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے بعد یہ دونوں آپس میں خفا ہیں. تو اب مکالمہ جو ہے وہ بیوی اور میاں کا یوں ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات تو کر رہے ہیں، لیکن ایسے بات کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جیسے کسی کی طرف منہ کر کے بات نہ کرنا، توجہ نہ دینا. تو اب یہ میاں جو ہیں وہ بخشو میاں سے کہتے ہیں کہ بھائی شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، اور وہ مہمان جو ہیں وہ جب آئیں گے تو آپ بازار سے سموسے لے آنا، کیونکہ میری بیگم جو ہیں وہ گھر میں تو کوئی چیز ڈھنگ کی بنا نہیں سکتی. اب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بیگم کو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ مجھ پر طنز کر رہے ہیں، مجھے تانے دے رہے ہیں. اب اس کے بعد بخشو میاں کو جب یہ ہدایات کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں چائے گھر پر ہی بنا لینا. اب اس کے بعد افسانہ نگار نے اپنے خوبصورت انداز میں اپنے افسانے کو آگے لے کر چل رہی ہیں. تو ہم بھی چلیں بک کے اوپر افسانہ نگار کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اب شوہر جو ہیں وہ بخشو سے کہہ رہے ہیں شام کو کچھ لوگ آئیں گے. بخشو میاں بازار سے سموسے لے لینا درجن بھر. درجن 12 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. گھر میں تو کوئی ڈھنگ کہتے ہیں طریقہ، معنی ساتھ ساتھ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی لکھتے ہیں. ڈھنگ کی چیز بن نہیں سکتی، چائے ہی ٹھیک بنا سکو تو بنا لینا. انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ کھول کر کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگے. پلٹ کر واپس ہو کر، ٹھیک ہے. اب وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے. بخشو میاں سے بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہے ہیں.
واہ میری بھی تو کوئی عزت ہے۔ اب وہ اپنے ریئیکشن ظاہر کر رہی ہیں۔ اب ان کی خوشامدیں ہوں گی، خوشامدیں منت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بخشو میاں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں کہ اب ان کی خوشامدیں ہوں گی تو وہ تو اور میرے سر پر ناچیں گے۔ یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ سر پر ناچیں گے، یعنی میرے سر پر چڑھیں گے، اب تو میری کوئی بات بھی نہیں سنیں گے۔ جیسے بخشو میاں ہی تو گھر چلا رہے ہیں، اپنی جان کھپا دی اور یہ صلہ ملا ہے۔ صلہ کہتے ہیں بدلے کو، یعنی جان اپنی ساری ضائع کر دی اس گھر کے اوپر اور اب مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ وہ زور زور سے بولتی میاں کے پیچھے آئیں، مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ یعنی میاں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ میاں نے باہر سکوٹر نہیں اسٹارٹ کیا، جیسے ان کے ذہن پر لات ماری ہو، ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو میاں کا ریئیکشن ہے اہمیت نہ دینا، تو اس کو یہاں پر مصنفہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، تصویر کشی کی ہے کہ جب انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی بیگم کو اور اپنا اسکوٹر اسٹارٹ کیا تو اسکوٹر کی جو انہوں نے کک ماری تو کک ایسی محسوس ہوئی بیگم کو جیسے ان کے سر پر لات ماری ہے، اور موٹر سائیکل کے تمام کل پرزے، انجن وغیرہ، ٹائر وغیرہ اسٹارٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی لگتا ہے جیسے بیگم صاحبہ کے جسم کے تمام پرزے اسٹارٹ ہو گئے۔ یعنی انہیں شدید غصے کا سامنا ہوا جب شوہر نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ اب وہ اپنی رائے آگے دے رہی ہیں۔ خدا سمجھے وہ کرسی پر بیٹھ کر پھسر پھسر رونے لگی۔ اب یہ جیسے نیچرلی آپ دیکھیں گے فیمیل چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتی ہیں، تو یہ بھی رونے لگی۔ ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے، ذلیل بے عزت کریں گے دوسروں کے سامنے۔ اب جب یہ بات کہی کہ مجھے ہمیشہ ذلیل کریں گے، انہوں نے دوپٹے سے ناک پونچھی۔ اب غصے کی وجہ سے وہ بات کر رہی تھی اور شدید غصے کے عالم میں جب شوہر نے ان کو اہمیت نہیں دی تو وہ رونے لگی، اور غصے کی وجہ سے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نیچرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آنسو بہتے ہیں تو ساتھ ساتھ ناک بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دوپٹے سے ناک پونچھی اور دل کھول کر رونے لگی۔ دل کھول کر رونا، بآواز بلند رونا، زور سے رونا، ٹھیک ہے جی۔ نیم تاریک، نیم آدھے کو کہتے ہیں، نیم تاریک، تاریک اندھیرا یعنی آدھا اندھیرا، ٹھنڈے کمرے میں گرم گرم آنسوؤں سے انہیں بڑی طمانینت کا احساس ہوا۔ طمانینت اطمینان کا احساس ہوا۔ یہ جب سردی میں کوئی گرم چیز انسان کے جسم سے ٹچ کرتی ہے تو وہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ یہ دیکھو جھاڑ پونچھ کی ہے، جھاڑ پونچھ کہتے ہیں صفائی کرنے کو۔ اب خود ہی اٹھ گئی اور صفائی کی طرف توجہ دینے لگی۔ بخشو نے حضور کے کمرے کی انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہی اٹھی اور میز کی سطح اوپر والا حصے پر جمی ہوئی گرد آپ کو پتہ ہے گرد آلو دھول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سطح اوپر کی جو سطح ہوتی ہے یا حصہ ہوتا ہے پر جمی ہوئی گرد کی تہ کو انگلیوں سے صاف کیا اور پھر جھنجھلا کر غصے سے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو کنارے سے ہی سارا فرنیچر پونچھ ڈالا، صاف کر دیا۔ اب پہلے تو خود ہی رو رہی تھی اور اس کے بعد خود ہی اٹھ کر سارے کام کرنے لگی۔ لو ذرا دیکھو، اگر میں اس وقت دھیان توجہ کو کہتے ہیں نہ دیتی تو یوں ہی خاک جمی رہتی، خاک مٹی کو کہتے ہیں، پھر جو آتا میری صحت کے قصے لے بیٹھتا، ہمدردیاں جتاتا، تنتنا کہتے ہیں اکڑ، ٹھیک ہے جی، تنتنے میں انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی۔ اب دیکھیں کہ ناراض ہیں، اس کے باوجود جب گھر کی بات آئی تو وہ جو نیچرلی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا تو مجھ پر باتیں کرے گا، تو انہوں نے غصے میں اکڑ کر سارے گھر کی صفائی کر ڈالی۔ بانس لا کر چھت کا جالا لے ڈالا مطلب اتار دیا، جو چھت پر مکڑی وغیرہ کے جالے ہوتے ہیں، مگر روشن دان میں لگے چڑیا کے گھونسلے سے آنکھ بچا گئی۔ اب یہ جو چڑیا کا گھونسلہ ہے،
اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ انڈر لائن نہ کریں، اس کے دونوں سائڈ پر آپ لائن لگا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ چڑیا کا گھونسلہ نہیں توڑا۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کم بخت، کم بخت، کم کے معنی ہیں کم، بخت کے معنی نصیب، یعنی بد نصیب یا کم نصیب والی۔ کم بخت چڑیوں نے نہ جانے کب روشن دان کی ذرا سی کھلی درز پا کر تنکے پسا لیے۔ درز کے اوپر میں نے لکھا ہے دراڑ، ٹھیک ہے جی، جو روشن دان روشنی کے لیے جو آپ اپنے کمرے میں چھت کے قریب اور دیوار کے اینڈ پر جو کھڑکی کی طرح ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں وہ روشن دان ہوتی ہے، اور اگر وہ روشنی والی سائڈ پہ نہ ہو دوسری سائڈ پہ ہو تو اسے ہوادان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چڑیا نے نہ جانے کس وقت یہ کھلا ہوا روشن دان دیکھ کر اس میں تنکے پھنسا کر اپنا گھونسلہ بنا لیا، اور اب تو اس میں بچے چوں چوں کر رہے تھے، یعنی بچے بھی چڑیا کے وہاں پر آ چکے تھے۔ ان کے میاں نے بھی بخشو کو ہدایت کر دی تھی، ہدایت کرنا تلقین کرنا، کہ اب گھونسلہ نہ چھیڑنا ورنہ بد دعا لگے گی چڑیوں کی۔ یعنی اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چڑیا کا گھونسلہ توڑنے سے بد دعا لگے گی، یہ بات بخشو میاں کو کہی تھی۔ یہ مین پوائنٹس ہیں، اس وجہ سے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چڑیا کا گھونسلہ نہ توڑنا، کیوں؟ کیونکہ بد دعا لگے گی۔ اور چڑیا ایک پرندہ ہے۔ گھونسلے کو نظر انداز کر کے انہوں نے پردے جھٹک جھٹک کر دھول نکالی، دھول گرد وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو انہوں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ پیسہ بچا کر یہ اچھے خاصے مہنگے پردے سلوائے تھے۔ اب بچت کوئی سینکڑوں کی تو تھی نہیں، یعنی اس زمانے کی بات ہے۔ یہی انڈوں میں، گوشت میں، دودھ میں ڈنڈی مار لیتی۔ ڈنڈی مارنا مراد اس کے معنی ہوتے ہیں کم تولنا، لیکن یہاں پر یہ مراد ہے کہ اگر دودھ 2 کلو منگانا ہے تو اپنے لیے جو آدھا کلو ہے وہ نہیں منگاتی تھی، 1.5 کلو منگا لیتی تھی۔ درجن انڈے منگانے ہیں تو اپنے حصے کے نہیں منگاتی تھی، ایسے پیسے بچا لیتی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں انڈا، دودھ، مکھن روز کھانے کی ہدایت کی۔ ہدایت کہتے ہیں تلقین کرنے کو، ٹھیک ہے جی، ہدایت کی تھی، مگر وہ یہ چیزیں کھاتی رہتی اور پردے نہ بنتے تو وہ اور بیمار نہ ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی تو کہا تھا کہ خوش رہا کرو۔ گھر بنا تو خوش ہوئی، اب نئے گھر میں سب پرانی چیزیں تو اچھی نہیں لگتی، اس لیے ایک پردے ہی کیا، یہ میز، یہ کرسیاں، یہ صوفہ بھی تو انہوں نے ہی خریدا تھا۔ یہ کمرہ تو انہیں اتنا عزیز تھا۔ یہ کمرہ کون سا ہے جی؟ میاں کا کمرہ ہے، ٹھیک ہے، عزیز پیارا تھا کہ وہ بچوں کو یہاں گھسنے نہ دیتی، مگر یہ بڑے میاں بخشو ہیں کہ انہیں چیزوں کی اہمیت اور قدر کا پتہ ہی نہیں۔ اس پیراگراف میں بیٹا آپ 2 باتیں دیکھیں گے، ایک چڑیوں کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نے بخشو سے کہا تھا کہ نہ توڑنا ورنہ ان کی بد دعا لگے گی۔ تو یہ ایک جانور ہے، پرندہ ہے جس کی بد دعا لگتی ہے۔ تو اب اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میاں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور ان کا پریکٹیکل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے ابھی سے ذہن کے اندر رکھنی ہے، تبھی میں نے کہا ہے کہ انڈر لائن کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ بڑی دیر تک وہ کھانس کھانس کر کمرے کی صفائی کرتی رہیں۔ کھانس کھانس کر مراد یہ ہے کہ یہ بیمار ہیں۔ کرسیوں کی ترتیب بدل ڈالی، دیواروں پر لگی بچوں، میاں اور اپنی تصویریں گیلے کپڑے سے پونچھی مطلب صاف کی، اور پھر تصویر کے سامنے دیر تک کھڑی رہیں۔ اب اپنی تصویر کو دیکھ رہی ہیں۔ سب جھوٹ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر سوچا، انہیں اپنی تصویر دیر تک دیکھنے سے طمانینت اور اعتماد محسوس ہوا۔ طمانینت، اطمینان، یعنی اب جب تصویریں صاف کر لی تو اپنی تصویر کو دیکھ رہی ہیں اور خود ہی سوچ رہی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئیں تو انہیں خیال آیا کہ سویٹر تو بنا ہی نہیں۔ اب وہ سویٹر جو پہلے پیراگراف میں بنا جا رہا تھا بخشو میاں کو نکالتے ہوئے، اب اس کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ سویٹر تو بنا ہی نہیں، بس اب اس کا گلا ہی تو بننا رہ گیا تھا۔ وہ دوبارہ بننے بیٹھ گئیں۔ جو آئیں گے دیکھیں گے کہ بیچارہ پپو کیسا پرانا گھسا سویٹر پہنا ہوا ہے۔ گھسا بیٹا خستہ، پرانا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو بچوں کی بھی فکر ہے، خاتون کو پہلے
دیکھیں گھر کی فکر تھی کہ مہمان آ کر یہ باتیں نہ کریں کہ گھر گندہ ہے، اور اب اس کے بعد بچے کی بھی فکر ہے، تو بچے کا سویٹر بھی بننے کے لیے بیٹھ گئی۔ بیچارہ بچہ، کتنے دن لگ گئے 3 سویٹروں میں، وہ بنتی گئیں اور ذہن میں پھندے سے کھلتے گئے، یعنی وہی جیسے دھاگا بنتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں، ویسے ہی اس کے عورت کے ذہن میں پاسٹ جو ان کا ماضی ہے وہ کھل رہا ہے ایک ایک کر کے۔ میں شاید بہت چڑچڑی ہو گئی ہوں، چڑچڑی بد مزاج، پرسوں گزشتہ ایک دن سے پہلے، خواہ مخواہ کے اوپر میں نے معنی لکھے بے وجہ، خواہ مخواہ ہی تو ان کی جلی کٹی باتوں کا جواب، جلی کٹی باتوں کا میں نے اینڈ میں معنی لکھا ہے غصہ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جلی کٹی باتوں کا جواب اس طرح دینے لگی، پتہ نہیں کیوں جب سے بیمار ہوئی ہوں سمجھتی ہوں وہ میرے نہیں رہے، ہر بات میں میری کاٹ کرتے ہیں، یعنی جو میں بات کہتی ہوں اس کے اپوزٹ یا الٹ بات کرتے ہیں۔ اب آج ہی بخشو میاں کا معاملہ دیکھو، میں نے کہا جاتے ہو جاؤ، انہوں نے حکم دیا رکو۔ اب آج کی بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے، سویٹر بن رہی ہیں، ہاتھ میں دھاگے کے جو پھندے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن دماغ میں پاسٹ یا ان کا ماضی قریب جو ہے ان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ذرا میرا خیال نہیں آیا انہیں، ذلت کے خیال سے، ذلت بے عزتی کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آگے، بار بار رو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی، پھر قدر ہوگی میرے میاں جی کو۔ ہاتھ روک کر بہتے ہوئے آنسوؤں کو پلو سے پہنچنے سے پہلے، پلو دوپٹے کا کنارہ، ٹھیک ہے، میں نے معنی اوپر لکھا ہوئے، پلو سے پہنچنے سے پہلے سرخ سویٹر پر آنسوؤں کے چند قطرے گر گئے۔ یہاں اشارتاً افسانہ نگار نے پھر بتایا کہ سویٹر جو بنا جا رہا ہے اس کا کلر سرخ ہے، ٹھیک ہے، ریڈ کلر کا سویٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں آگے۔ اب پہلے خود ہی کہا کہ مر جاؤں گی تو پھر احساس ہوگا، اب خود ہی اپنی بات کی نفی کر رہی ہیں۔ ہائے اللہ توبہ، انہوں نے سویٹر جلدی سے سینے سے لگا لیا۔ میں مر جاؤں گی تو میرے دونوں بیٹوں کا کیا ہوگا؟ بھوکے پھریں گے تو باپ کو خبر نہ ہوگی، ننگے پھریں گے تو کسی کو خیال نہ آئے گا۔ وہ جو مثل مشہور ہے، یہ ضرب المثل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون سی؟ باپ لکھیا نہیں بلا ماں پسنہاری بلی، باپ لکھیا نہیں بلا ماں پسنہاری بلی۔ اب یہاں پر پہلے معنی دیکھیں پھر اس کے بعد میں اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ لکھیا کہتے ہیں لکھ پتی کو، لکھ پتی یعنی لاکھوں روپے کا مالک، بھلا اچھے کو کہتے ہیں۔ پسنہاری کہتے ہیں آٹا پیسنے والی یا چکی چلانے والی۔ تو ضرب المثل کیا مشہور ہے کہ باپ لکھیا نہیں بلا ماں پسنہاری بلی، کہ باپ اگر لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ بچوں کی تربیت اور ان کو ویسے گھر میں نہیں سنبھال سکتا جیسے ایک آٹا پیسنے والی یا لوگوں کے گھر میں کام کرنے والی ماں اپنے بچوں کو سنبھال سکتی۔ اب خود ہی اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ میں مر جاؤں گی تو پھر ان کو قدر ہوگی، اور پھر خود ہی اس بات کی نفی اور تردید کرنے لگی۔ یہ عورت کی نفسیات کی طرف اشارہ ہے مصنفہ کا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جو ضرب المثل مشہور ہے، باپ لکھیا نہیں بلا ماں پسنہاری بلی، توبہ، بچوں کے اس انجام کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھی۔ تصور، سوچ، ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ میں مر جاؤں گی تو اس پر وہ کانپ اٹھی۔ دونوں بچے اسکول سے لانے کا وقت ہو رہا ہے، جانے بخشو نے کچھ پکایا بھی ہے یا نہیں؟ ارے آج تو وہ پیسے بھی دے کر نہیں گئے، غصے میں بھول ہی گئے حضور والا، مراد شوہر ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اب بچوں کی فکر ہوئی، دیکھیں پہلے گھر کی فکر، پھر اس کے بعد صفائی کی فکر، پھر اس کے بعد بچے کی سویٹر کی فکر، اور اب بچوں کے کھانے کی فکر۔ ایک بار پھر الماری کھلی، ایک مرتبہ پہلے الماری کھلی تھی جب تھرمامیٹر تلاش کرنے کے لیے الماری میں کوئی سینکڑوں چیزیں بیگم صاحبہ نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اب کہتے ہیں ایک بار پھر الماری کھلی، ڈبے کھلے اور خاصی ریزگاری مل گئی۔ ریزگاری، ٹوٹے ہوئے پیسے، پہلے زمانے میں جیسے 58 54 یا ایسے 10 پیسے 15 20 پیسے 25 پیسے ایسے ہوتے تھے، ویسے ہی آج کل کے زمانے میں آپ ایسے سمجھ لیں جیسے 1 2 روپے کے سکے یا 5 روپے کے سکے۔ اچھی خاصی
ریزگاری مل گئی۔ انہوں نے باورچی خانے میں جھانکا، جھانکا دیکھنے کو کہتے ہیں، ادھر چلمن سے تم جھانکو ادھر چلمن سے ہم جھانکے، جھانکنا دیکھنے کو کہتے ہیں، شاعر نے یوں کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریزگاری بخشو میاں کو دے کر جلدی سے انڈے لانے کو کہا اور خود انڈے کا سالن بنانے کے لیے پیاز کاٹنے بیٹھ گئی۔ اب وہ سویٹر بن لیا تو بچوں کے لیے سالن بنا رہے ہیں۔ سر میں دھمک سی ہو رہی تھی، دھمک کہتے ہیں ہلکا درد، سر کا درد۔ ویسے دھمک کے معنی آتے ہیں پاؤں کی آہٹ، جب کوئی چل رہا ہوتا ہے زمین پر، جو پاؤں کی چھاپ زمین پر پڑتی ہے اور اس سے جو آواز آتی ہے اس کو دھمک کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں مراد ہلکا درد سر ہے۔ ہاں، دھمک سی ہو رہی تھی اور کھانسی بدستور ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کھانا پک گیا، بچے اسکول سے آ گئے۔ چھوٹے پپو نے کھانا کھا کر خوشی خوشی نیا سویٹر پہن لیا۔ بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے، بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے۔ تو بیٹا بخشو میاں بازار سے سموسے لے آئے۔ مزے کی بات آج کے سبق میں یہی ہے کہ سموسوں ہی سے ہم نے شروع کیا اور سموسوں ہی پر ختم کیا۔ بخشو میاں بازار سے سموسے لے آنا، شروع میں ہم نے یہی کہا تھا، جو گھر کے مالک ہیں وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ تو آئے اب ہم اپنے سبق کو اینڈ اپ کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے۔ مکالمہ کیا ہوا؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ ایک دوسرے کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میاں کا رد عمل کیا تھا؟ میاں کا ریئیکشن جو تھا وہ بیوی کے، جب انہوں نے بخشو میاں کو نکالا تو ان کا رد عمل شدید تھا، ٹھیک ہے جی۔ شدید اس انداز میں تھا کہ انہوں نے بات کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی اور صرف بخشو میاں سے بات کر کے چلے گئے۔ پھر عورت جو ہے وہ چڑچڑی کیوں ہو گئی تھی؟ چڑچڑے پن کی کیا وجہ تھی؟ تو چڑچڑے پن کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں گھر کو اہمیت دیتی ہوں، بچوں کی اہمیت دیتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، اس کے باوجود مجھے عزت نہیں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد غلط فہمی۔ اب ان دونوں کے درمیان جو اصل وجہ تھی وہ لڑائی جھگڑا نہیں تھا بلکہ غلط فہمی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، جو انسانی نفسیات ہے، نیچر ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نفسیاتی مسئلہ جو ہے یہ نہ میاں سمجھ رہے تھے نہ بیوی۔ شوہر ٹینس ہوتا تھا جب وہ آفس سے آتا تھا تو بجائے دل جوئی کرنے کے وہ اپنا رونا شروع کر دیتی تھی، اور بیوی بیمار تھی تو بجائے اس کے کہ شوہر اس کو ٹائم دیتے، اس کی تیمارداری کرتے یا اس کو علاج معالجے کے لیے باہر لے کر جاتے، شوہر اپنی ٹینشن کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہی پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق انٹرسٹنگ تھا اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بیٹا جو الفاظ معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور خاص طور پر جو مثل مشہور ہے اور میں نے آپ کے سامنے ضرب المثل بیان کی ہے کہ باپ لکھیا نہیں بلا ماں پسنہاری بھلی، اس کا مفہوم اپنی کاپی کے اوپر لکھ کر مجھے سینڈ کریں کہ آپ اس مثل کو کس حد تک سمجھے ہیں، اور اس کی آپ تشریح کر کے مجھے بتائیں کہ کتنا آپ کنسیپچول کلیئرٹی آپ کو ہوئی ہے، کہ کتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ اور جو بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ ہے اس سبق کا اس کو لے کر نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔